صرف پیار کے لیے اور شادی کرنے کے لیے وہ اس لالچ میں اس نے جو ہے اسلام قبول کیا ہے، تو اس اسلام لانے کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ ہمارے مذہب میں تو کافر لفظ کے اوپر بھی بحث چلی تھی، کافر غیر مسلم بھائی کو کافر کہنے سے بھی منع کیا گیا، روکا گیا ہے۔ تمام مذاہب کے لوگوں کی عبادت اور عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے پریاسرت ہونے کا نام جہاد ہے۔ پچھلے کافی عرصے سے ہندوستان میں جہاد کو لے کر طرح طرح کی چرچائیں سامنے آتی رہی ہیں۔ جہاد کیا ہے، جہاد کا کیا مقصد ہے، آئیے جانتے ہیں مشہور عالم دین مفتی رئیس احمد قاسمی سے۔ انہی کی زبانی آج سمجھتے ہیں جہاد کیا ہے اور جہاد کے معنی کیا ہیں۔ مفتی رئیس احمد صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں لمبے سمے سے جب سے ہمارے ملک میں جہاد کو لے کر کافی چرچائیں شروع ہو رہی ہیں، کبھی لو جہاد کے نام پر، کبھی اور کس چیز کے نام پر، تو یہ جہاد ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا الی آخر الآیہ۔ آپ نے شاہ نظر صاحب بہت اہم، بہت اچھا سوال کیا کہ ملک میں کئی سالوں سے لفظ جہاد پر اعتراضات اور سوالات کا ایک سلسلہ ہے، لیکن دراصل وہ ان کی لا علمی اور جہالت پر مبنی باتیں ہیں۔ لفظ جہاد ایک بہت پاک اور پوتر لفظ ہے اور اس با معنی اور با مقصد اور عبادت ہے۔ دراصل جب تک لوگ اس کے اصل معنی کو، اصل مقصد اور مفہوم کو نہیں سمجھیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کی جہالت اور گمراہی کی طرف اس کا مطلب لے کے جائیں گے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ دراصل پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جہاد جو ہے عربی کا ایک لفظ ہے اور یہ بنا ہے جہود سے۔ الجہاد جو ہے وہ ایک مصدر ہے، اس کے معنی آتے ہیں کسی بھی کام کے لیے کوشش کرنا، سنگھرش کرنا اور اس کے لیے پریاس کرنا، یہ لفظ جہاد اس کے معنی ہیں، یعنی کسی بھی کام کے لیے جد و جہد کرنا۔ تو ظاہر ہے کہ پہلی تو بات یہ، اگر لفظ عربی کے اعتبار سے اس کو اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے استعمال کریں تو ہر اعتبار سے جو ہے جہاد کا لفظ آپ کہہ سکتے ہیں۔ بھائی آپ نے کہا کہ میں نے مکان بنانے کے لیے بڑا جہاد کیا، یعنی بڑی جد و جہد کی ہے، میں نے یہ ساری پراپرٹی کمانے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے بڑی جد و جہد کی ہے، یعنی جہاد کیا ہے۔ میں نے پڑھنے میں بڑا جہاد کیا ہے، بڑی کوشش کی ہے۔ ایک تو یہ لغوی معنی ہے، ایک اس کے اصطلاحی معنی ہے۔ دراصل اصطلاحی معنی بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصطلاحی معنی جو اسلامی معنی ہے اس میں بھی لفظ جہاد کوئی قابل اعتراض چیز نہیں، بلکہ یہ جس طریقے سے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے مسلمان کے لیے جہاد بھی عبادت ہے اور اس کا مقصد بھی پوتر اور پاک ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کیوں پاک ہے اور کیوں لفظ جہاد سے لوگوں کو اعتراض ختم کر دینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ لفظ جہاد کیا چیز ہے۔ قرآن عظیم کے اندر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی لفظ جہاد اور جہاد کے معنی قتل و غارت گری کرنا نہیں ہے، جہاد کے معنی ہتھیار اٹھا کر کے لوگوں پر ظلم کرنا نہیں ہے، جہاد کے معنی کسی کو دبانا نہیں ہے، بلکہ جہاد تو ایک بہت عبادت کا لفظ ہے۔ دراصل اصطلاحی اور اسلامی معنی جہاد کے یہ ہیں کہ قرآن کے اندر آپ کو سمجھنا ہوگا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہاد کے سلسلے میں کیا بات زمین پر اتری، تو وہ ہے آیت جہاد۔ جو سب سے پہلے قرآن عظیم کے اندر جہاد کی جو آیت اتری ہے وہ ہے، میں آپ کو بتا دوں، میں قرآن لے کے بیٹھا ہوا ہوں تاکہ آپ کو ثبوت مل جائے، یہ ہے پارے نمبر 17 اور اس کی آیت نمبر ہے 38، اور یہ سمجھیے کہ اس میں آیت ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ یہ سورۃ الحج ہے، سورۃ الحج کے اندر یہ آیت نمبر 38 ہے اور پارہ نمبر 17 ہے۔ یہ میں آپ کو یہ آیت جہاد کی قرآن عظیم کے اندر سب سے پہلی آیت ہے جو جہاد کو ثابت کرتی ہے اور جہاد کو قائم کرتی ہے اور جہاد کو مسلمانوں کے لیے فرض کرتی ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ اب آپ اس کی پہلی اس سے ہی بتا دیجئے، یہ نہیں کہا گیا سب سے پہلی آیت ہے قرآن عظیم کی اور مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے آدیش ہے جہاد کا، تو اس پر آپ غور کریے۔ اذن للذین، یہ نہیں کہا گیا حکم دیا گیا، ورنہ امر للذین بھی کہا جا سکتا تھا کہ آپ کو حکم دیا جاتا، حکم نہیں ہے، بلکہ کہا اذن، اجازت کے معنی میں ہے، گنجائش کے معنی میں ہے۔ اور کیوں؟
युकातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू, यही इस आयत के अंदर खुद मकसद छुपा हुआ है। आपको इजाज़त दी गई है उन लोगों के लिए जो क़िताल करें, उन लोगों के सिलसिले में जो जुल्म पर आमादा हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लफ्ज़ जिहाद जालिमों के खिलाफ हथियार उठाने का नाम जिहाद है। ये है सबसे पहली आयत जिहाद की, और सबसे पहला मकसद यानी जुल्म, हर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने का नाम जिहाद कह सकते हैं आप। शान नुज़ूल क्या रही होगी, क्यों नाज़िल करने की जरूरत पड़ी है? अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए ये आयत आप आगे पढ़ेंगे, ये आयत 29 पे खत्म हो गई। फिर ये आयत 29वीं आयत में अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम बिगैरि हक़, वो लोग जो निकाल दिए गए अपने घरों से नाहक, यानी जिनकी प्रॉपर्टी छीन ली, घर छीन लिए, मकानात छीन लिए, और उनको उनके मुल्क से बेदखल करने का प्लान जालिमों ने बना लिया। अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम बिगैरि हक़। आगे चलिए, आगे क्यों करा? वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन लहुद्दिमत सवामिउ व बियउ व सलवातु व मसाजिद। अल्लाहु अकबर। अंदाजा लगाइए आप इस्लाम किस कदर गहरा मजहब है, और समझ लीजिए कि ये लफ्ज़ जिहाद सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ करता है लफ्ज़ जिहाद तमाम आलमी और तमाम अक़वाम के मज़ाहिब का। इसका मकसद इसी आयत के अंदर बयान किया गया है। इसमें कहा कि वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास, और अगर लोग ऐसा नहीं करेंगे, यानी ये जद्दोजहद नहीं करेंगे, ये प्रयास नहीं करेंगे, ये संघर्ष नहीं करेंगे, यानी जिहाद नहीं करेंगे, तो मुमकिन है कि सवामे, कनीसा, गिरजाघर, चूंकि उस वक्त में मंदिर तो नहीं थे उतने, तो जाहिर के सामने क्या था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? ईसाइयों के गिरजाघर थे, यहूदियों के कनीसाएं थे। तो कुरान अजीम क्या कह रहा है? ये नहीं कहा सिर्फ मस्जिदें बचानी है, ताकि कनीसे, गिरजाघर, मसाजिद, यानी तमाम मज़ाहिब के लोगों के इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। ये कुरान कह रहा, मैं नहीं कह रहा। मतलब ये हुआ कि अगर इनके खिलाफ कोई जालिम जुल्म करे, जी, इनको ढाने की कोशिश करे, हाँ, तो उसकी इस्लामी, जी, उसकी हिफाजत जो करेंगे, उसकी हिफाजत के लिए जो आप जंग लड़ेंगे, उसको जिहाद कहेंगे। यानी इसमें सिर्फ मस्जिद नहीं, मदरसे नहीं, कनीसाए भी हैं ईसाइयों के, यहूदियों के, जो भी उनके हैं, तो जाहिर है कि मंदिर के खिलाफ भी है। अगर कोई मंदिर ढाने की बात करेगा और मंदिर को मुनहदिम करने की बात करेगा, उनका भी तहफ़्फ़ुज़ करना है, यानी लहुद्दिमत, मुनहदिम कर दी जाएंगी, सवामे व बियउ व सलवातु व मसाजिद। ये आयत है कुरान की, मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह डायरेक्ट कह रहा है। आप इसमें मिन वान आप देख सकते हैं कुरान की आयत को, यानी तमाम मज़ाहिब के लोगों की इबादत और इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रयासरत होने का नाम जिहाद है। अब आप ये कह सकते हैं, जैसे बाज़ लोगों ने, जाहिल किस्म के लोगों ने, अनपढ़ लोगों ने, वो कुछ किताबें अंग्रेजी की और हिंदी की पढ़ लेते हैं और गहराई को जानते नहीं है। लव जिहाद, IS जिहाद, अरे भाई, लेकिन एक प्रचलन जो हुआ, जी, उसको पेश किया गया खासकर हिंदुस्तान में, कि जिहाद का जो मतलब है वो ये है कि दूसरों से जंग करना, दूसरों को कत्ल करना। हाँ, यहाँ कुरान में उसका मतलब अलग बता रहे हैं आप। बिल्कुल, अपनी हिफाजत के लिए जिहाद करना। बिल्कुल। तो इसमें दरअसल एक इस्तिलाही माना यह है इसमें शाहनज़र साहब, कि अगर आप इसको हमारे एतबार से जांचेंगे कि भी मुसलमान या इस्लाम इस सिलसिले में जो और शिद्दत कर सकते हैं या करते हैं या कर रहे हैं, इसके क्या माने होते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस्लामी मुल्क में अपने इबादत गाहों के लिए और स्वयं अपनी हिफाजत के लिए हथियार उठाने का नाम भी जिहाद कह सकते हैं। तो किसका? यानी अपने आप को बचाने के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हिफाजत के लिए, अपनी इबादत गाहों को बचाने और तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप जो कोशिश करेंगे उसको जिहाद कहेंगे। जी। तो हिंदुस्तान में सबसे पहले जो जिहाद का मसला, वो कैसे यहाँ आया? नहीं, हिंदुस्तान में तो जिहाद का जो लफ्ज़ आया है वो हमारे अकाबरीन ने कुरान और हदीस से निकाल करके किया। सबसे पहले जो लफ्ज़ जिहाद का नारा बुलंद हुआ है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ बुलंद हुआ है, और उलमा ने जो सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर, उससे पहले हिंदुस्तान में कभी जिहाद का मसला रहा ही नहीं, और राजा थे, आपस में लड़ते रहते थे, उसको जंग कह सकते हैं आप, लड़ाई कह सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो है आक्रमण कह सकते हैं हिंदी में। तो वो होता रहा और ये चलता रहा सारे सदियों से। लेकिन हिंदुस्तान में लफ्ज़ जिहाद की जब से इस्तिलाह वो हुई है, तो वो दरअसल अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष का नाम जिहाद दिया गया था। लव जिहाद जो हिंदुस्तान में चल रहा है, मोहब्बत को हासिल करने के लिए जिहाद, आप बार बार कह रहे हैं लफ्ज़ जिहाद, यानी कि जिहाद शब्द,
تو جہاد کا شبد جو ہے وہ الگ ہے اور لفظ جہاد الگ ہے، اس میں آپ کیا انتر سمجھتے ہیں اور اس میں کیا ایسی بھرانتیاں ہیں جن کو دور کیا جانا چاہیے؟ دراصل لوگوں نے یہ اصطلاح جو ہے ہندوستان میں کچھ لوگوں نے اپنے پاس سے گھڑی ہے. لو جہاد کوئی چیز نہیں ہے. لو جہاد کو اگر مان لیا جائے یعنی پیار کے لیے جہاد کرنا، کوشش کرنا، تو اس میں تو میرے خیال سے کوئی اعتراض کسی کو نہیں ہونا چاہیے. پورے ہم بھی جہاد کرتے ہیں، ہندو بھائی بھی جہاد کرتے ہیں، جین بھائی بھی اپنے تمام مذاہب کے لوگوں کو، الگ الگ مذہب کے لوگ جوڑتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بھئی سارے مذاہب کے لوگوں میں پیار ہو، محبت ہو، اور ہندوستان ایک سنہرا اور خوبصورت محبتوں کا گلدستہ بن جائے. تو میں بات کر رہا ہوں لفظ جہاد پر، یعنی جہاد کے شبد پر. اس لیے میں نے اپنی گفتگو میں لفظ جہاد، لو جہاد نہیں، لفظ جہاد بولا ہے. لو جہاد نہیں، لو جہاد کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ سب کے لیے خوبصورت ہے. اگر پیار کے لیے کوشش کر رہا ہے تو یاد رکھو محبت اور پیار اللہ کے نزدیک دنیا میں اترنے والی سب سے خوبصورت اور سب سے قیمتی شے ہے، وہ ہے پیار اور محبت. اگر اس کے لیے کوئی کوشش کر رہا ہے کہ مسلمانوں میں محبت ہو جائے، ہندو اور مسلمانوں میں محبت ہو جائے، آپس میں ایک دوسرے میں محبت ہو جائے، گھر میں محبت ہو جائے، خاندان میں محبت ہو جائے، ہمارے شہر میں محبت ہو جائے، اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، پریاس رت ہے، تو یہ اس کے لیے جہاد کر رہا، تو اس میں میرے خیال سے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ جو آج بدنام کر دیا لو جہاد، یہ کوئی اصطلاح نہیں ہے. اسلام میں اس نام کا کوئی معنی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپس میں دوسرے سے محبت کرنا، اس کو جڑاؤ کرنا اچھی بات ہے جی، لیکن حکومت اس کا الٹ کہہ رہی ہے کہ لو جہاد ایک آپ منظم سازش کر رہے ہیں دوسرے مذاہب کے لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے، شادی کا جھانسا دے کر ان کا مذہب تبدیل کرایا جا رہا ہے. نہیں، بالکل نہیں. دیکھیے قرآن عظیم کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو سب سے پہلے جو لوگ ایمان لانے کی فکر اور کوشش رکھتے ہیں ان کے لیے ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. پارہ نمبر 3 یعنی تیسرے سپارے کے اندر یہ آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی کے فوراً بعد ایک آیت ہے. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اگر کسی نے پیار کا جھانسا دے کر کے مذہب تبدیل کرانے کی کوشش کی ہے، اس تبدیلی مذہب تبدیل کرنے کی کوئی حیثیت اسلام میں نہیں ہے. وہ مسلمان مانی ہی نہیں جائے گی اور وہ کوئی مانے نہیں، اس کی کوئی حیثیت اسلام میں نہیں ہے. اگر پیار کے جھانسے میں آ کر یا کسی لالچ میں آ کر کسی نے اسلام قبول کیا، میں سمجھتا ہوں کہ قرآن عظیم کے اندر اس کی جو ہے نفی کی گئی ہے، وہ کوئی جہاد نہیں ہے. تو آپ کا کہنا سیدھا ہے، اگر آپ نے شادی کے لیے مذہب تبدیل کیا ہے یا کسی لڑکے نے کسی لڑکی کو شادی کا جھانسا دے کر دھرمانترن کرایا ہے، تو اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اسلام قبول کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ اللہ پر پختہ ہو، آپ کا عقیدہ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ ہو، تب آپ اسلام میں داخل ہوں. اگر کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا صرف شادی کے لیے اسلام قبول کر رہا ہے تو مفتی رئیس احمد صاحب کا کہنا ہے کہ اسلام میں ایسے اسلام قبول کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اس اسلام قبول وہ جو کر رہے ہیں، کیا اس کو آپ سرے سے خارج کرتے ہیں؟ ہاں، اگر وہ صرف پیار کے لیے اور شادی کرنے کے لیے وہ اس لالچ میں اس نے جو ہے اسلام قبول کیا ہے، تو اس اسلام لانے کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے. مسلمان کی جو دوسرا مذہب کو پسند کر کے کر رہا ہے، ہاں، اگر کوئی آدمی اللہ کا خوف آ گیا، اس کی زندگی میں کوئی ایسا موڑ آ گیا اور وہ خود سے اللہ کی طرف راغب ہو گیا اور اس کو اسلام اچھا لگ رہا ہے، نماز پڑھنا اچھا لگ رہا ہے، اسلام کے قوانین اچھے لگ رہے ہیں، وہ بغیر کسی لالچ کے اپنی خود ذات سے، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی دباؤ کے اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب اس کے لیے یہ چاہے اب شیڈول کاسٹ کا ہو، بالمیکی کاسٹ کا ہو، نیچے سے نیچی بھی کاسٹ کا ہو، وہ فوراً وہ ہمارا بھائی اور سمجھ لو وہ ہم اونچی کاسٹ کے لوگوں میں اٹھ بیٹھ سکتا ہے، شادی بیاہ کر سکتا ہے. پھر اسلام میں اس کو برابری کا درجہ دے دیا گیا ہے. اسلام میں تو ویسے بھی اونچ نیچ کا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے. اسلام نے ساری برادریاں برابر رکھی ہیں اور اسلام کے اور پوری دنیا کے جو ہے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے اندر آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے، اور کالے گورے کا، اونچے نیچے کا، عرب عجم کا فرق ختم کر دیا، سب آپس میں بھائی ہیں. یہاں تو ہمارے مذہب میں تو کافر لفظ کے اوپر بھی بحث چلی تھی. کافر غیر مسلم بھائی کو کافر کہنے سے بھی منع کیا گیا، روکا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنی ذات کی اپنی خوشی سے اسلام قبول کرے گا وہی اسلام میں مسلمان مانا جائے گا، ادروائز اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے.